بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کے بعد الیکشن کمیشن نے اس آرڈر کو کبھی امپلیمنٹ نہیں کیا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک آئینی ادارہ ہائی کورٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسٹے ویکیٹ کرو، اس سے قبل کہ اس آئینی ادارے نے اس اسٹے کو امپلیمنٹ کیا ہو۔ اسٹیٹ الیکشن کمیشن نے ایک نیا شیڈول ایشو کیا تھا کہ آپ کی جو ریزرو سیٹس کی اسکروٹنی ہے، ہم اس کو 13 تاریخ تک لے کے جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی سے بلہ لینا اس لیجیٹیمیسی کا بہت بڑا کوشچن آئے گا آپ کے الیکشن کا۔ 227 ریزرو سیٹ آپ ہم سے نہیں لے سکتے۔ آپ بلہ لیں گے تو آپ کے الیکشن کو دنیا کبھی ریکگنائز نہیں کرے گی۔ آپ اس ملک کے 859 سیٹس پہ اگر آپ الیکشن کروائیں گے انڈیپینڈنٹ، تو آپ نے بنیاد رکھی ہے اور آپ بنیاد رکھیں گے کرپشن کی، ہارس ٹریڈنگ کی، جس کے بارہا مذمت کی گئی ہے، جس کی سب کی سپریم کورٹ بارہا کہہ چکی ہے کہ ایک سٹیبل حکومت کے لیے اس ناسور کو آپ کو ختم کرنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیسیجن اجلت میں دی گئی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف آج ہی فیصلہ کریں گے۔ ہم سپریم کورٹ ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جتنی جلدی سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی تاکہ اسٹیبلٹی بھی آ جائے اور یہ واضح ہو جائے کہ کون سی پارٹیز اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرے گی، کیونکہ سپریم کورٹ تو کہہ چکی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کا نشان لینا اس پولیٹیکل پارٹی کی ڈیزولوشن کے مترادف ہے۔ تو سپریم کورٹ سے درخواست ہے، انشاءاللہ کل ہی ہم آپ کے عدالت آئیں گے، مہربانی فرما لیں اور جلدی سے ہمیں بھی سن لیں۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب تو بلا پھر واپس ہو گیا، جو آپ کے امیدوار ہیں، ظاہر ہے آپ نے کل کہا کہ ہم عام سمبل پر بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں، لیکن ایک اوپینین یہ آ رہی ہے کہ جو آپ کے امیدوار اب الیکشن لڑیں گے وہ علیحدہ انتخابی نشان پر الیکشن لڑیں گے، تو اس بارے میں کیا دیکھیں سپریم کورٹ اگر ہمارا بلہ بحال نہیں کرتی اور ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہتا تو آبویسلی پھر انڈیپینڈنٹ کی حیثیت یہی ہے کہ ہر امیدوار کو ایک الگ سے نشان ملتا ہے۔ دیکھو اس سے ووٹر بھی کنفیوز ہوں گے، ڈس انفرنچائز بھی ہوں گے، سسٹم جو بھی جیتے گا اس میں ڈیموکریسی کی ہار ہوگی، اس میں سسٹم کا ہار ہوگا، اس میں جمہوریت کی ہار ہوگی، اس میں ایک اسٹرانگ پارلیمنٹ کی ہار ہوگی۔ ایسا نہ کیجیے گا۔ سر یہ بتائیے گا، خاص طور پہ آپ کا بیان جو آج بہت ڈسکس ہو رہا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی ہے، اور کیا آپ لوگوں نے کنڈیشن سیٹ کر لی ہے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتے تو پی ٹی آئی کی جو سپورٹ آئی ایم ایف معاہدے کے ساتھ ہے وہ وڈرا کر لی جائے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک منٹ میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، میں نے اس پہ اسٹیٹمنٹ ہم نے دیے اور بارہا مرتبہ دیے، اور ہم ہر مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ اکانومی آپ کی خراب ہو جائے گی اگر آپ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کرائیں گے، اور آپ کی لیجیٹیمیسی کا بھی کوشچنز ہوگا۔ جو بھی گورنمنٹ آئے گی ایسی الیکشن کے نظر میں ان کی لیجیٹیمیسی کا بھی بہت بڑا کوشچن ہوگا۔ کل کی اسٹیٹمنٹ جو نصرت جاوید صاحب سے منسوب ہے، نہیں کل میری میٹنگ ہوئی ہے آئی ایم ایف سے، اس سے پہلے میری ضرور میٹنگ ہوئی تھی۔ کل جو میٹنگ یہ کہہ رہے ہیں میری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی آئی ایم ایف سے، کل میرا انٹریکشن انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ تھا، نہ ہم نے آئی ایم ایف کو کل ڈسکس کیا ہے، نہ اس کے اسٹیٹمنٹ کے سے ریلیٹڈ کوئی اسٹیٹمنٹ دی۔